آج کے حکمران جو عیاشیاں کر رہے ہیں واللہ یہ عیاشیاں بہت کم ہیں جو ہمارے پرانے حکمرانوں نے کی ہوئی ہیں. یہ مجھے اگلے دن کسی نے بتایا کہ جیو والا نے وہ ایک ڈرامہ جو ہے وہ ڈب کیا ہے ٹرکی والوں کا میرا سلطان کے نام سے. اس میں وہ سلطنت عثمانیہ جس کے ہم رونا رو رہے ہیں اور سب کانٹیننٹ میں 1912 میں تحریک خلافت چلائی گئی جی پتہ نہیں جی ہماری سلطنت عثمانیہ ختم کر دی جی. ان کے حکمرانوں کی کیا عیاشیاں 300 عورتیں رکھی ہوئی ہوتی تھی ان لوگوں نے. ٹھیک ہے وہ سارا چٹا بٹا ان کا کھل رہا ہے. یہ اسلامی حکومتیں تھی. اسلامی حکومت تو سیدنا علی کی شہادت کے بعد آپ سمجھیں کہ ختم ہوگی یا 5 مہینے آپ حضرت حسن کے لگا لیں وہ 30 ہجری کے اندر جو 41 ہجری ربیع الاول کے اندر 30 سال کے بعد ختم ہوگی. باقی تو صرف مسلمانوں کی حکومتیں اسلامی حکومتیں کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بھی اگلے دن مجھے انڈیا سے فون آیا وہ کہتے ہیں جی کم از کم اسلامی سزائیں تو نافذ تھی نا. تو آج اسلامی سزائیں سعودی عرب میں نافذ نہیں ہے کیا؟ ایران کے اندر اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہے تو ان کو کیوں نہیں آپ اسلامی حکومت کہتے؟ اس لیے کہتے ہیں جی باقی خرابیاں. تو بھائی میرے اس وقت اگر اسلامی سزائیں نافذ تھیں اگر اسی کا نام ہی دین ہے تو اس کے علاوہ کئی ایسے چیزیں تھی کہ لوگوں کو حرام خوریاں بھی کروائی جاتی تھی ناحق لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا تھا بدماشی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیہیویئر کیا جاتا تھا. غیر اسلامی تو معاملات اس وقت بھی موجود تھے حضرت حسن کی صلح کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں. تو خرابیاں چھوٹی موٹی خرابیاں تو ہمیشہ رہتی ہیں. اور یہ لوگ دیکھیں ملوکیت کے خلاف ایک زبان سے حرف نہیں نکالیں گے نہ ملوکیت کے خلاف کتابیں لکھیں گے. یہ لکھیں گے تو جمہوریت کے خلاف. آج میں اس ویڈیو کی وساطت سے میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 87 کہ جو اسلامک جمہوریت ہے وہ ملوکیت سے 1 کروڑ گنا بہتر ہے. اسلامی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر کتاب و سنت کے دائرے کے اندر احکامات جمہور کی رائے سے بنتے ہیں. ابھی بھی ہم کہتے ہیں جی اس حدیث کو جمہور محدثین نے صحیح کہا ہے. ڈیموکریسی نہیں ہے. حلال کے دائرے میں تو ڈیموکریسی ہوگی. مثلا آپ نے افطاری کرانی ہے اس پہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جی شراب سرو کرنی ہے ہم نے کہ نہیں کرنی. اس پہ بات ہی نہیں ہوگی یہ حرام ہے. ہاں اس پہ بات ہوگی کہ روح افزا کرنا ہے شکنجبین کرنی ہے یا بوتل سرو کرنی ہے یا جامع شیری کرنا ہے یا جوس دینا ہے یہ سارے حلال ہے. اس کے اندر اندر بات ہوگی اور پھر جمہور کی رائے مانی جائے گی. اسلامک ڈیموکریسی بھی ہے کہ جمہور کی رائے. اور ملوکیت میں کیا ہوتا ہے ایک بدماش بن جاتا ہے تلوار کے زور کے اوپر بادشاہ جب تک وہ مرتا نہیں ہے نا اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی. یہ تو سسٹم بڑا اچھا ہے 5 سال بعد آپ اس کا خود بدلہ لے سکتے ہیں اس کو اتار کے کسی اور کو بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے خلاف نہیں بولیں گے ملوکیت کے خلاف کیونکہ ملوکیت کی تنخواہیں لے کے کھا رہے ہیں. ان کو نہیں نظر آتا کہ 80 سال کا ایک بابا مرتا ہے سعودی عرب میں مرتے مرتے وہ 80 سال کے ایک بابے کو اپنی جگہ چھوڑ جاتا ہے. کس رول کے تحت؟ صرف ایک خاندان کی حکومت کے تحت. اس کے خلاف کوئی جلسے نہیں ہوں گے اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلے گی کیونکہ سعودی عرب سے چندے لے کے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے تو مسئلہ ہے جس کے آپ چندے لے اور سعودی عرب میں بھی یہ حال ہے. قنوت نازلہ پڑھیں گے وہ اسرائیل کے خلاف پڑھیں گے امریکہ کے خلاف قنوت نازلہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ امریکہ کا چندہ لے کے کھاتے ہیں. امام کعبہ پڑھا کے بتایا نا ذرا امریکہ کے خلاف قنوت نازلہ اگلے ساڑھے کی نوکری نہ فارغ ہو جائے تو تکنا یہ بات ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں سیاسی طور پہ چل رہی ہوتی ہیں. باتیں کرنا بڑا آسان ہے. پریکٹیکلی ایسا ہے کہ یہ سسٹم جس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر جو ہمارا پاکستان کے اندر نظام ہے کمزوری اپنی جگہ موجود ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ خروج کی جو بات کرتی ہے پھر پوری بات بتائی جائے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج کے بارے میں صحیح مسئلہ یہ ہے یہ معاملات ہیں. پہلے کوئی سونے کے بنے ہوئے حکمران نہیں تھے پہلے بھی اسی قسم کے تھے. ٹھیک ہے نا اور کئی معاملات میں ان سے خراب تھے. سیدھی سی بات ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت میں کوئی شخص چوک میں کھڑے ہو کر وقت کے حاکم کو کوئی کچھ کہہ جائے؟ آپ حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں. وقت کے حاکم کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے تو کہاں سنت کے خلاف کر رہا ہے. کوڑے پڑھتے تھے. آج میں جناب اس چوک میں کھڑے ہو کر پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف بات کروں نا اور میری یہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو جائے مجھے کوئی بندہ نہیں آگے پکڑ سکتا. ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے. زیادہ زیادہ وہ کہیں گے جی اس نے الزام لگایا اور یہ کیا روزانہ بیان نہیں چل رہے ہوتے مجھے کچھ ہو گیا تو جناب پرائم منسٹر کو نہیں تم نے چھوڑنا کہتے ہیں نا. تو یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن. یہ اس ڈیموکریسی کی برکت ہے. اسلامک ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں میں اس چیز کی نہیں بات کر رہا جس میں آپ حلال اور حرام کو ڈیموکریسی کے ذریعے طے کریں گے. وہ اسلامک ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے. ہم اس پورشن کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر آپ بات کریں گے. وہ تو ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی کے ذریعے ہوگی. اور پھر کہتے ہیں جی وہ اہل علم بیٹھیں گے اور اہل علم بھی انہوں سے مولوی لائے گئے جنہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں جعلی ڈگری والے مولوی جنہوں کو پتہ ہی کچھ نہیں دین دا. حقیقت بات ہے. ایک بریلوی فرقے سے جو ہے وہ نکلتا ہے نا مولوی اس کو جو بریلویت کا نالج اسلام کا نہیں ہے. جو بندی اہل حدیث یہ سب کو دیکھ لیں اپنے اپنے فرقوں کا اپنے اپنے گروہوں کا ان کو نالج ہوگا دوسرا نہیں ہوگا. انہوں نے ہمارا فیصلہ کرنا ہے بھائی میرے.
जिनको पता ही नहीं कि इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या जा रही है, क्या दुनिया के अंदर हो रहा है, जिन बेचारों को अभी तक ये नहीं समझ आई कि अंग्रेजों की जुबान अंग्रेजी है या मुसलमानों की है, जेड़े हाले तक इहदे विच ही बड़े हुए ने कि जी अंग्रेजों की जुबान है अंग्रेजी, मुसलमानों की जिहड़ी है वो केड़ी आम दसो, उर्दू है। तबलीगी जमात वाले कहणगे पश्तो है, क्योंकि ज्यादातर पठान ने तबलीगी जमात, ठीक है ना जी। पंजाबी कहणगे पंजाबी है। ओ भाई सारी जुबानें अल्लाह की हैं। सूरह रोम पढ़ के देख लें, सूरह हुजरात, ये तो अल्लाह ताला ने सारी जुबानें अल्लाह की, कुरान ही सिर्फ अरबी में नाजिल हुआ है, पिछली सारी किताबें अरबी में नाजिल हुई हैं, सारी जुबानें अल्लाह की हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है? तो जो अभी तक ये नहीं तय कर पाया कि जुबान कौन सी होनी चाहिए, उसने हमारे जो है वो दुनिया के लॉज बनाने हैं, और उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मामलात क्या होने हैं, जिस बेचारे को पता ही नहीं है कि बैंकिंग के निजाम और इस सूदी सिस्टम ने किस तरह मुसलमानों को जकड़ा हुआ है, इसके खिलाफ को बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। और मुझे बड़ा दुख हुआ जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो स्टेटमेंट दी, और उसने जो कुछ दी मैं समझता हूं उसने सिर्फ जहालत का मुजाहरा किया, उसकी इंटेंशन नहीं थी कोई सूद को हलाल करार देने की। लेकिन उस बंदे को जनाब इस तरीके से इस टॉपिक पे बोलने की जरूरत ही नहीं जब तेरी कॉम्पिटेंसी नहीं इस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो उसने कह दिया जी उलमा कोई चीज निकाले इस मामले में कि वो जो बंदा मजबूर है वो अगर सूद खा ले। वो बात उसने 50% ठीक ही की है कि मजबूरी की हालत में तो आराम भी खाया जा सकता है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। वो ये नहीं कह रहा था कि सूद को हलाल कर दें, लेकिन ज़ाहिर है इस लेवल में बात करना भी जुर्म है, कोई सूद को छोटा गुनाह है। यही प्रेसिडेंट अगर कहता कि जी जिन बच्चों की बेचारों की शादियां नहीं हो रही उसके लिए उलमा कोई जरिया निकाले, कोई एक रात की कोई इस तरीके से निकाह की कोई इजाजत मिल जाए, तो सारे मौलवियों ने पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाना था। हालांकि ये सूद जो है ना, ये जिना करने से भी 70 गुना बड़ा गुनाह है। कितनी हदीसें इसके अंदर मौजूद हैं, सही मुस्लिम के अंदर, इब्ने माजा के अंदर, बाकी किताबों के अंदर। लेकिन कोई दीनी तंजीम आप देखें सवाए एक डॉक्टर इसरार साहब रहीमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी गलतियां माफ करे, उनको नेक कामों का अजर दे, उनकी एक जमात तंजीम इस्लामी सामने आई है। उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर बैनर लगाए हैं, और अभी ये कल इतवार वाले दिन कॉन्फ्रेंस भी करवाने जा रहे हैं कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में। उन्होंने इस चीज को एक लेके चले हैं और इसके खिलाफ एक आवाज बुलंद की है। बाकी सब के सब चुप बैठे हुए हैं, कोई मौलवी आगे प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी एक बात हो गई है और आप उन्होंने सारे सिस्टम को सही समझ लिया हुआ। क्योंकि वो अब इससे पता चल गया कि अक्सर जमातें फिर जो ये सिर्फ दीन के मामले में उतना ही बोल रही होती हैं जितना इनको पैसे दे के बुलवाया जाता है। अदरवाइज उन जमातों को भी सामने आना चाहिए था ना, सूद के खिलाफ बोलते हैं ना, छोटे छोटे मसलों के ऊपर हंगामे खड़े किए होते हैं। सूद वो गुनाह है जिसके बारे में 279 नंबर आयत है सूरतुल बकरा की कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है, ठीक है। यहां भी जिहादी तंजीमें जनाब वो कर रही है। ये असल जिहाद तो ये करना था कि ये जो आपके ऊपर जो इस तरीके से हुकूमतें मुसल्लत हुई भी इस किस्म की बातें कर रही हैं उनकी इस्लाह की जाए। मैं नहीं कहता कि इनके खिलाफ को तलवार उठा लें आप खवारिज की तरह, मैं ये कहता हूं इनकी इस्लाह के लिए तो बोले ना। आप छोटे छोटे मसलों के ऊपर जो है वो जनाब बातें करते हैं, इन मसलों के ऊपर भी बोले ना, इसके ऊपर कोई नहीं बोलता। तो ये चीज है जी। और